अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। बैठ। माहिद अहमद तिलावत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुन्या हसनह वलअज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. तर्जुमा नासिर अहमद ओसू कनाडो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी आपके सामने सूरतुल नहल की आयत 42 ता 45 की तिलावत की गई है। अब इन आयत का उर्दू तर्जुमा बयान फरमूदा हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु पेश है। मैं दुत्कारे हुए शैतान के शर से महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। मैं अल्लाह का नाम लेकर जो बेहद करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है पढ़ता हूँ। और जिन लोगों ने उसके बाद के उन पर जुल्म किया गया अल्लाह के लिए हिजरत इख्तियार की, हमें अपनी ज़ात की कसम है कि हम
انہیں ضرور دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو اور بھی بڑا ہوگا۔ کاش یہ منکر اس حقیقت کو جانتے۔ جو ظلموں کا نشانہ بن کر بھی ثابت قدم رہے اور جو ہمیشہ ہی اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے پہلے بھی ہمیشہ مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا کرتے تھے اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ اور اے منکروں، اگر تم اس حقیقت کو نہیں جانتے تو اس اللہ کے بھیجے ہوئے ذکر کو ماننے والوں سے ہی پوچھ لو تا حقیقت تمہیں معلوم ہو سکے۔ ہم نے انہیں روشن نشانات اور الہامی نوشتے دے کر بھیجا تھا، اور تجھ پر ہم نے یہ کامل ذکر نازل کیا ہے تاکہ تو سب لوگوں کو وہ فرمان الہی جو تیرے ذریعے سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے کھول کر بتائے، اور تاکہ وہ اس پر تدبر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب روایت آج کارکنان جلسہ سالانہ کے ساتھ یہ مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب دنیا میں ہر جگہ اور خاص طور پر برطانیہ میں بھی جلسہ سالانہ کے کارکنان بہت حد تک ایسی تربیت حاصل کر چکے ہیں کہ جو بڑے سے بڑے اجتماع میں بھی کو بھی آسانی سے سنبھال سکیں۔ ہر سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعداد بڑھ رہی ہے مہمانوں کی، اور مہمانوں کی تعداد بڑھنے کے باوجود عموماً مہمان اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری بڑی اچھے رنگ میں مہمان نوازی کی گئی۔ بس آپ لوگ جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو تاثر ایک دفعہ قائم ہو گیا ہے یہ کبھی کم نہ ہو بلکہ بڑھتا جائے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا رہے گا۔ کھانا پکانے کے کارکنان ہیں، کھانا کھلانے کے کارکنان ہیں، سیکیورٹی کے کارکنان ہیں، مختلف شعبوں کے کارکنان ہیں، پارکنگ وغیرہ کے، سیکیورٹی کے ہیں، سب اپنے آپ کو عمدہ رنگ میں ڈیوٹی کے لیے پیش کرنے والے ہیں، اور امید ہے آئندہ بھی پیش کریں گے۔ ایک بات میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں تو یہ ہے کہ کام کی وجہ سے اور ایک بوجھ کی وجہ سے، ڈیوٹی کا بھی بڑا بوجھ ہوتا ہے، بعض دفعہ مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، لیکن ہمارے کسی کارکن میں کی ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ رہنی چاہیے۔ ہر کارکن ہر شعبے میں مسکراتے ہوئے کام کرے۔ سیکیورٹی کا کام گو بڑا سنجیدہ ہے، ڈسپلن کا کام بھی بڑا سنجیدہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے مسکراتے ہوئے لوگوں کو توجہ دلانی ہے کہ وہ
کسی کو خاموش کرانا ہے یا ڈسپلن کی طرف آگاہی کرنی ہے یا حفاظت کے لیے کسی کو چیک کرنا ہے تو ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. اور ان دنوں میں خاص طور پر خشک موسم ہے، گھاس بھی خشک ہے، اس لیے خاص طور پر یہ احتیاط کرنی ہے اور ہر کارکن کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آئے جہاں کسی بھی قسم کی آگ لگنے کا خطرہ ہو. پارکنگ کے جو کارکنان ہیں وہ دیکھتے رہیں کہ بعض وہ پرانی گاڑیاں آتی ہیں، ان کے انجن بڑے گرم ہوتے ہیں اور خشک گھاس اگر اونچا ہے تو وہاں آگ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو وہاں ہر کار جو آئے گو کے ہزاروں کی تعداد میں آتی ہیں، اور لیکن ہمارے کارکن بھی سینکڑوں اور ہزاروں میں ہیں. ان کو چاہیے کہ صحیح طرح نگرانی رکھیں کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے جس سے کسی قسم کا بھی نقصان ہونے کا احتمال ہو. اسی طرح بازار میں ڈیوٹی دینے والے ہیں، وہ بھی بازار والوں کو سمجھاتے رہیں، دکانداروں کو بھی، کہ بعض دفعہ پکانے والے جو ہیں اسٹال لگتے ہیں، دکانیں لگتی ہیں کھانے کی، ان میں بے احتیاطی کی جاتی ہے تو آگ کے چنگاریوں سے بھی بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. کسی بھی قسم کی ہلکی سی چنگاری نہیں پیدا ہونی چاہیے. موسم کے لحاظ سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اب تو حکومت بھی وارننگ دے رہی ہے اس بارے میں. بس یہ بڑی اجتماع ہے، اس میں ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے جو بظاہر چھوٹی ہیں لیکن کسی حادثے کا ذریعہ وجہ بن سکتی ہیں. اس لیے بہت احتیاط سے آپ لوگوں نے نگرانی رکھنی ہے، اور سیکیورٹی کے لیے بھی خاص طور پہ خیال رکھیں. مسلمانوں کے خلاف تو آج کل ویسے ہی فضا ہے، اور احمدیوں کے خلاف تو دونوں طرف سے بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے. اس لیے سیکیورٹی والے بہت زیادہ ہوشیار رہیں، بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بیگوں وغیرہ کو چیک کرنا، اسکیننگ پہ چیک کرنا، اس کے بعد بھی دیکھتے رہنا، یہ ساری چیزیں ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ کی مدد کو کبھی نہ بھولیں، اور وہ اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اللہ سے مدد چاہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور ہر کام آپ آسان رنگ میں سر انجام دے سکیں، اور کسی بھی قسم کا ایسا واقعہ نہ ہو جو کسی بھی طرح ہلکے سے بھی نقصان کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسان رنگ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.